ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، جس میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان حکمران کی سچی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے خاندان میں بغاوت کا علم بلند کیا اور وہ ایک ایسی سلطنت کے زوال کا سبب بنا جو کبھی مسلمانوں کا سنہری دور سمجھا جاتا تھا، اور ایک ایسا علاقہ عیسائیوں کے حوالے کر دیا جس کو مسلمانوں نے علم و حکمت اور ترقی کی بنیاد پر جنت کی طرح بنا لیا تھا، جس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھیں۔ ایک ایسا علاقہ جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان یکجان ہو کر رہتے تھے۔ وہ علاقہ تو مسلمان حکمرانوں کے زیر انتظام تھا، لیکن عیسائی اور یہودی یہاں مستقل پناہ لینے آتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ریئل ٹی وی پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ مزید دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ 8ویں صدی کی ابتدا سے اگلے 300 سال تک اسپین میں علم و ایجاد کو فروغ دیتی اموی خلافت رہی۔ پھر 40 سال تک اسپین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا۔ مراکش سے آنے والے مرابطون نے انہیں متحد کر کے 1086 سے 1147 تک چلایا۔ ان کے بعد مہدون نے شمالی افریقہ اور اسپین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ 13ویں صدی میں عرب کے بنو خزرج قبیلے کے نصر خاندان کے محمد اول نے جب غرناطہ سنبھالا تب تک مسلم اسپین کا رقبہ کافی سمٹ چکا تھا۔ نصریوں نے مراکش کے مرینیوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا۔ ان کے دور میں غرناطہ اسلامی ثقافت کا مرکز رہا، جس میں علم، دستکاری اور سرامکس کو فروغ ملا۔ 14ویں صدی میں نصری اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ الحمرا اسماعیل اول اور محمد پنجم کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سوا 200 سال سے حکومت کرتے اسی خاندان کے سلطان ابو الحسن علی کے ہاں ایک شہزادے ابو عبداللہ محمد سن 1459 میں اسپین کے الحمرا محل میں پیدا ہوئے تو نجومی نے پیش گوئی کی کہ وہ بڑے ہو کر مسلم غرناطہ کے حکمران بنیں گے، لیکن آخری تاریخ میں ان کو بو عبدل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو الحسن علی، جنہیں مولا حسن بھی کہا جاتا تھا، کے دور میں غرناطہ کو اندرونی اور بیرونی اور سیاسی خلفشار کا سامنا تھا۔ ریکونیکوسٹا کے نام سے جانے جاتے تقریباً 8 صدیوں پر محیط مہمات کے ایک سلسلے میں 15ویں صدی کے آخر میں تیزی آ گئی۔ ان مہمات سے مسیحی سلطنتوں کا مقصد مسلمانوں کے زیر اثر آبرین علاقوں پر دوبارہ حکومت کرنا تھا، جنہیں اجتماعی طور پر اندلس کہا جاتا تھا۔ سن 1459 میں آرگون کے بادشاہ فرنینڈن دوم کی کشتالہ کی حکمران ازبیلا اول سے شادی ایسے اتحاد کا باعث بنی جس کا مقصد اس مسلمان سلطنت کو فتح کرنا تھا جہاں نصری غرناطہ کے تخت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس خانہ جنگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کشتالی مضبوط نصری قلعوں پر قبضہ کرتے رہے۔ نصری سلطان کا یہ علاقہ ایک عظیم مسلم سلطنت کا آخری ہسپانوی گڑھ تھا جو کبھی فرانس اور اسپین کی سرحد پر پھیلے جزیرہ نما ایبریا کو باقی یورپ سے الگ کرتے پہاڑی سلسلے پیرنی اور اس سے بھی آگے تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں بارسلونا، پامپلونا جیسی شمالی ہسپانوی شہر بھی شامل تھے۔ مولا حسن کا دور خاندانی جھگڑوں سے عبارت تھا اور سلطنت کے زوال کی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ سن 1482 میں بو عبداللہ نے اپنی والدہ عائشہ حرہ کے اکسانے پر اپنے والد ابو الحسن علی کے خلاف بغاوت کر دی
تب وہ لوشا کے میدان میں فرنینڈنڈ کی فوجوں سے لڑ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو اقتدار میں لانے کی خواہش کے پیچھے وجہ عائشہ کی مولا حسن کی دوسری بیوی ثریا کے ساتھ دشمنی تھی۔ ثریا اسلام قبول کرنے سے پہلے مسیحی غلام ازابیل ڈاسولیس تھیں جنہوں نے ان کے شوہر کا دل جیت لیا تھا۔ ثریا سے ان کے حسد کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ انہیں صرف اپنی حیثیت بلکہ اپنے بیٹے کے تخت پر حق کے لیے بھی خطرہ جانتی تھیں۔ عائشہ کو اپنے بیٹے کے اقتدار میں مولا حسن اور ثریا کے خلاف اپنے انتقام کا امکان نظر آیا۔ عائشہ کے حسد نے خاندانی جھگڑوں میں ایک اہم کردار ادا کیا جو بالآخر نصریوں کے زوال کا سبب بنا۔ بیٹے کی وراثت کی حفاظت کی خواہش کے تحت ان کے اقدامات نے پہلے ہی سے کمزور سلطنت کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ ایک بااثر خاندان کی حمایت سے ابو عبداللہ نے الحمرا محل پر قبضہ کر لیا اور خود کو غرناطہ کا سلطان قرار دے دیا۔ ابو عبدل جب نصری خاندان کے 23ویں سلطان کے طور پر تخت پر بیٹھے تھے تو وہ 20 سال کے ایک ناپختہ نوجوان تھے جو بامشکل الحمرا محل سے نکلے ہوں گے اور انہیں اپنے غیر فعال خاندان سے باہر کی دنیا کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا۔ تاہم مولا حسن نے جلد ہی دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 2 سال بعد ان کے بھائی ارزغل نے انہیں تخت سے ہٹا دیا۔ ایک ہی سال میں ابو عبدل پھر سے غرناطہ کے حکمران بن گئے۔ نصری بادشاہت ایک منقسم گھر کی عکاس تھی جس میں حریف دھڑے قبضے کے لیے خواہاں تھے، جس کی وجہ سے بڑھتی مسیحی قوتوں کے خلاف مزاحمت کی اس کی صلاحیت کمزور ہو گئی تھی۔ ابو عبدل کی سن 1483 میں قشتالہ کے خلاف پہلی فوجی مہم ناکام ہوئی اور وہ پکڑے گئے۔ کیتھولک حکمرانوں نے ملکہ ازبیلا اور بادشاہ فرنینڈنڈ نے انہیں قرطبہ معاہدے کے تحت رہا کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے ابو عبداللہ بن محمد کو اپنے چچا ارزغل کے خلاف ان کی حمایت کے بدلے میں اپنے کچھ علاقے قشتالہ کو دینے تھے۔ مورخ الاندلس کی سیاسی تاریخ میں قرطبہ کے معاہدے کو ایک فاسٹین سودا قرار دیتے ہیں۔ یہ اس شیطانی سودے کی جانب اشارہ ہے جس میں واپسی مشکل ہوتی ہے لیکن اس کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی قیمت چکانا لازم ہے۔ ابو عبدل نے رہائی کے لیے اپنے خون اور زمین سے بے وفائی کی جس سے نصری مزاحمت کو مزید نقصان پہنچا۔ رہائی کے بعد ابو عبداللہ محمد کو نصری سلطنت کے مغربی حصے پر حکومت دی گئی جبکہ ان کے چچا ارزغل نے مشرقی علاقے کا کنٹرول برقرار رکھا۔ قرطبہ کے معاہدے کے مطابق ابو عبداللہ محمد نے مؤثر طریقے سے اپنی زمینوں کی خود مختاری فرنینڈنڈ اور ازبیلا کو سونپ دی۔ ارزغل کی ثابت قدمی اور مزاحمت کے باوجود مسیحی افواج نے رفتہ رفتہ پیش قدمی کی اور بالآخر مشرقی غرناطہ اور المیریا میں ان کے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یوں ابو عبداللہ محمد صرف غرناطہ شہر کے سلطان رہ گئے۔ سن 1491 کے موسم بہار میں مسلمانوں کے لیے غرناطہ حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ قشتالوی افواج کے کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد ابو عبداللہ محمد نے محسوس کیا کہ مزید مزاحمت بیکار ہے۔ نومبر میں مذاکرات کے آغاز کے بعد اسی ماہ کی 25 تاریخ کو معاہدہ غرناطہ پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت ابو عبداللہ محمد کا عہدہ برقرار رہنا تھا اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جانا تھا۔
2 जनवरी 1492 को अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने गरनाता को कैथोलिक बादशाहों के हवाले कर दिया। शानदार लिबास पहने कई घोड़ों के सवारों के हमरा शहर की चाबियां हवाले करते हुए अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने नए हुक्मरानों के हाथ चूमे और कहा कि ये जन्नत की चाबियां हैं। मुआहदे के मुताबिक अबू अब्दुल्ला मोहम्मद हाथ चूमने की खिफ्त से बच सकते थे। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल-हमरा पर आखिरी नज़र डालने के लिए एक चट्टानी ऊंचाई पर रुके। अल-हमरा को देखकर इनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इनकी माँ ने डांटा कि तुम औरतों की तरह इसके लिए रोते हो जिसका मर्दानगी से दिफा न कर सके। ये किस्सा खा मखरूज़ा हो या ना हो, नुकसान और शिकस्त के गहरे एहसास का बयान है और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के एक पहाड़ी दर्रे से अल-हमरा पर आखिरी नज़र डालने का ये मंज़र बहुत सी पेंटिंग्स का मौजू बना। हथियार डालने के बाद अबू अब्दुल्ला को एक छोटी सी जागीर दी गई थी, लेकिन उन्होंने मराकश में जिलावतनी अख्तियार कर ली। वो अपने शाही माजी से बहुत दूर फैज़ में मरीनी हुक्मरान के दरबार का हिस्सा बन गए। मौरख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के इंजाम को यूं बयान करते हैं कि जिलावतन और बेअख्तियार अबू अब्दुल्ला ने अपने दिन गुमनामी में गुजारे, खोई हुई अज़मत और बेतकमील सलाहियत की एक नुमायां इलामत के तौर पर। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के रुखसत होने का मतलब जज़ीरा नुमा आइबरिया में तकरीबन 800 सदियों पर मुहित मुसलमान या मुस्लिम हुक्मरानी का ख़ात्मा था कि जिसमें सकाफ़ती और मजहबी तकसीरियत एक भरपूर रंगारंगी परवान चढ़ी थी। मुस्लिम स्पेन एक ऐसी सरज़मीन थी जहाँ मसीही, यहूदी और मुस्लिम सकाफ़तों के बाहमी तामुल ने एक मुनफरिद और पायदार मिरास पैदा की। गरनाता ऐसे इकट्ठ का आखिरी गढ़ था। गरनाता मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए कैथोलिक बादशाहों ने ऐसी पॉलिसियाँ शुरू की जिनका मकसद मजहबी तनाव को बढ़ाना था। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुसलमान और यहूदियों के मज़ाहब की ज़बरदस्ती तब्दीली मामूल बन गई। सकूत गरनाता दोबारा मसीही कब्ज़े का आखिरी बाब था, लेकिन यह मुनज़्ज़म जुल्म व सितम और जबरी इंज़माम का आगाज़ भी था। सन 711 के बाद से तकरीबन 800 सालों तक हिस्पानवी जज़ीरा नुमा ऐसे लोगों का मस्कन रहा जो आए तो हमलावर के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मुनफरिद और नफीस तहज़ीब की तख्लीक की जिसने स्पेन को एक पायदार सकाफ़ती विरसा अता किया। मुस्लिम फ़तह से पैदा होने वाली ज़रख़ेज़ सकाफ़ती तख्लीकी सलाहियत और तजदीद अबू अब्दुल्ला की शिकस्त में खो गई। मसीहियों, मुसलमानों और यहूदियों की बकाए बाहमी क़ुरून वस्ता की हिस्पानवी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा था। इसकी जगह संगीन तसादुम और तनाज़ात ने ले ली, जिसके नतीजे में 1609 में जबरी तौर पर मसीही बनाए गए मुसलमानों को भी स्पेन से निकाल दिया गया। 1492 में इसके बाद स्पेन एक ऐसे मुआशरे की बजाय जहाँ 3 मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद एक साथ रहते थे, यक मजहबी और यक ज़ुबान मुआशरा बन गया। एक ऐसी जगह जहाँ फ़र्क को दबाया और ख़त्म कर दिया गया। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद और गरनाता मजहबी अदम बर्दाश्त, जुनूनी ताकत और सकाफ़ती जहालत के ख़िलाफ़ एक आखिरी रुकावट था।